سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بہت بیان کیا ہے. نحل عربی میں کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. پوری سورت کا نام ہی اللہ نے کیا رکھ دیا؟ شہد کی مکھی. کوئی خاندانی بات ہوگی شہد کی مکھی میں؟ جو کریٹر ہے، خدا ہے، اس نے سورت کا نام کیا رکھ دیا؟ بولو، شہد کی مکھی. کوئی بات ہوگی نا. میری اور آپ کی نظر میں تو کوئی ویلیو نہیں ہے شہد کی مکھی کی. سائنسدان کہتے ہیں ایک مکھی ہے، چھوٹا سا سر ہوتا ہے، وہ شہد بناتی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ تم اس شہد کو تو دیکھتے ہو جو مکھی بناتی ہے، مکھی کو بھی دیکھتے ہو. تم نے پوری سائنسدانوں نے تحقیقات کر کے شہد کی مکھی پہ کتابیں لکھ دی ہیں. ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، تو مزدور مکھی ہوتی ہے، پھر شہد کی مکھی یہ بناتی ہے، پھر شہد میں یہ ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں جس مقصد کے لیے میں نے مکھی کو بنایا تھا اس مقصد سے تم کیا ہو؟ غافل. شہد کی مکھی پہ کتابیں ہیں یا نہیں ہیں؟ پوری کتابیں ہیں. اتنی ایک کائنات ہے شہد کی مکھی. لیکن اللہ کہتے ہیں اس مکھی کو دیکھ کر اور اس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں بنانے والے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا. تمہیں ڈاروین کے نظریے کو مسترد کرنا چاہیے تھا کہ یہ مکھی خود بخود نہیں بن سکتی. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے مکھی کو سکھا دیا ہے. یہ مکھی کسی سیل کے نتیجے میں ترقی کرتے کرتے کروڑوں اربوں سال میں یہ خود سے اس شیپ میں نہیں آ گئی ہے، اور اس کے اندر جو سافٹ ویئر اس کی کھوپڑی میں انسٹال ہو گئے جس کی وجہ سے یہ دور دراز سفر کر کے اتنا بہترین شہد بناتی ہے، یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی اربوں سال کے نتیجے میں انسٹال نہیں ہوئے ہیں. یہ خود بخود ہو نہیں سکتا. اوہا ربو کا، یہ تیرے رب نے اس کی چھوٹی سی کھوپڑی کو یہ سکھایا ہے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. آج ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، سائنسدان بھی اٹھاتے ہیں، ڈاکٹر بھی اٹھاتے ہیں، لیکن خدا جب یہ کہتا ہے کہ ان نعمتوں میں خدا کو تلاش کرو، اس کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں دودھ پہ ریسرچ کر کے بتاؤ، ایسی بہترین ریسرچ آپ کے سامنے پیش کر دے گا، آپ کہیں گے واہ بھائی واہ. پھر وہ کہے گا مولویوں کو پتا ہے اس ریسرچ کا؟ نہیں جی ہمیں تو نہیں پتا، مولوی جاہل ہوتے ہیں، تم کیوں فالو کر رہے ہو مولویوں کو؟ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یونیورسٹی میں آپ کے پروفیسر صاحب آپ کو بتائیں گے جی ایکچولی شہد میں یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے. پھر ڈاروین نے یہ بکواس کی تھی کہ وہ بندر سے ہوتے ہوتے پھر شہد کی مکھی. پتہ نہیں شہد کی مکھی بندر سے بنی ہے کس سے بنی ہے. انسان تو بندر سے کہہ رہے ہیں بنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا بھائی ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ وہ مکھی کس سے بنی ہے تو ہو سکتا ہے وہ کہنے ایک پودا ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر یوں ہوگا. کیونکہ جب خدا سے نفرت ہے، خدا کا انکار کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، تو کوئی نہ کوئی لاجک اوٹ پٹانگ پیش کرنی. یہ کہتے ہوئے موت آتی ہے کہ خدا نے بنائی ہے. موت کیوں آتی ہے؟ خدا کو مان لیا نا تو پھر پیغمبروں کو ماننا پڑے گا، پیغمبروں کی کتابوں کو ماننا پڑے گا، پھر زنا کو حرام کہنا پڑے گا، پھر شرک کو حرام کہنا پڑے گا، پھر جنت کو ماننا پڑے گا، پھر جہنم کو ماننا پڑے گا، پھر نماز کو ماننا پڑے گا، پھر روزے کو ماننا پڑے گا، پھر پردے کو ماننا پڑے گا، پھر ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کا آپشن ختم ہو جائے گا، پھر وراثت کے حکام ہیں، پھر شراب حرام ہو جائے گی، پھر داڑھی رکھنا پڑے گی، پھر عورت کو پردہ کرنا پڑے گا، پھر مذہب کی اتنی پابندیاں کی، اسٹیپ بائی اسٹیپ سب چیزیں لاگو ہوتی چلی جائیں گی. تو انسان نے کیا بدماشی کی یار؟ تمام پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ خدا کے وجود کا انکار کر دو کہ خدا ہے ہی نہیں. ارے کیسے انکار کریں؟ پھر یہ کائنات بنی کیسے؟ تو بول دو کہ یار ایسے بنی ہے، یہ ایسے بنی ہے. کہ وسیم بھائی کیسے بنے؟ یار خود سے کیسے بن گئے وسیم بھائی؟ آئی وہ کہیں خود سے نہیں بنے، وہ ایک سیل تھا، پہلے بندر بنا، پھر ان کی دم مارکیٹ سے شارٹ ہوئی، دم ہوتے ہوتے پھر یہ خوبصورت سا انسان وسیم نام کا وجود میں آ گئی. خدا کی قسم کھربوں سال میں نہیں بن سکتا. لوہے کو آپ زمین پہ ڈال دینا، کھربوں سال میں ایک تلوار خود بخود بن کے دکھائے، وہ نہیں بنے گا. وہ ایک مکھی نہیں بن سکتی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں نا مجھے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب یاد آتے ہیں. حضرت جب ایک دفعہ یہ آیت پڑھتے پڑھتے نا ایسے آواز بلند ہوئی، کہتے ہیں ایسا مزہ آتا ہے یہ آیت پڑھنے میں. یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو. ڈاروین بھی ہے، نیوٹن بھی ہے، آئنسٹائن بھی ہے، دودھ والا بھی ہے، پکوان والا بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، رکشے والے بھی، سب کو اللہ خطاب کر رہے ہیں. ضرب مثل فاستمعوا له. اللہ کہتے ہیں ایک مثال بیان کر رہا ہوں، ذرا اس کو غور سے سنو. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک مکھی بھی پیدا کر کے دکھا دے. اتنی پیچیدہ مشین اس گندی مکھی میں ہے جو گندگی پہ بیٹھتی ہے، اس مکھی کی اللہ بات کر رہا ہے.
ذباب اس مکھی کو کہتے ہیں جو گندگی پہ بیٹھتی ہے. اتنی گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی کے اندر بھی ایسی مشینیں فٹ ہوئی ہوئی ہیں کہ ایسی مشینیں آج تک انسان نہیں بنا سکا ہے. جو کام لاکھوں کروڑوں اربوں سال میں انسان نہ کر سکا وہ کام آٹومیٹیکلی خود سے کیسے وجود میں آ گیا. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ساری کائنات اکٹھی ہو کے ایک جاندار مکھی بنانے کی کوشش کرے, اللہ فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ خدا کا کام ہے بھائی, ایک گندی مکھی. اور شہد کی مکھی تو اس سے بھی زیادہ کیا ہے, ایک عجیب مخلوق ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اوحا ربک, اللہ فرماتے ہیں سائنسدانوں کی باتوں میں مت آؤ, ڈارون کی باتوں میں مت آؤ, ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ جو شہد کی مکھی ہے تیرے رب نے اس کو سکھا دیا ہے. اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا, کہ پہاڑوں پہ اپنا گھر بنانا. یہ آٹومیٹیکلی اس کی کھوپڑی میں نہیں آیا, یہ کس نے سمجھایا ہے, اللہ نے سمجھایا اس کو اونچی جگہوں پہ بنانا. ومن الشجر, درختوں پہ اپنا گھر بنانا. پہاڑوں میں بڑی بلندیوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا, یوٹیوب پہ دیکھیں کتنی اونچی اونچی بلندیوں پہ شہد کی مکھی نے اتنے بڑے بڑے چھتے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. وَمِنَ الشَّجَرِ, درختوں پہ بنانا. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, اور لوگ تیرے لیے کوئی انتظام کریں نا چھتا بنانے کا, اس میں بھی بنا دینا. جو لوگ چھتیں بناتے ہیں لوگ بھی تو کرتے ہیں نا, شہد فارم ہوتے ہیں شہد کے. ثُمَّ كُلِي, پھر کیا کرنا, پھر تو کھانا. مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, ہر طرح کے پھلوں کے رس کو چوسنا. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا, مکھی کہہ رہی ہے اللہ تو نے میرے ذمہ عجیب کام لگا دیا, پہاڑوں پہ گھر بنا رہی ہوں, پھل وہ دوسرے گاؤں سے بھی آگے ایک باغ ہے وہاں پر ہیں. اتنا لمبا راستہ جب میں بائی ایئر طے کروں گی تو میرے پائلٹوں سے کوئی تعلقات نہیں ہے, نہ سائنسدانوں سے تعلقات ہیں کہ جو مجھے ٹریگنومیٹری کا علم اور مجھے بتائیں کہ جی کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کون کون سی سمت میں مڑنا ہے. میں تو راستہ بھول جاؤں گی. مکھی بائی روڈ سفر نہیں کرتی, بائی ایئر سفر کرتی ہے. بائی روڈ سفر میں علامتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, بائی ایئر میں نہیں آتی. ابے بائی روڈ میں آپ سے کہتا ہوں صدر جاؤ, آپ کہیں راستہ کیا, میں کہوں یہاں سے الٹے ہاتھ پہ جانا, انڈا موڑ سے سیدھے ہاتھ پہ قبرستان آئے گا, اس میں قبرستان میں مردوں کو السلام علیکم یا القبور, اور پیچھے سے آواز آئے گی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور, ٹھیک ہے نا. وہ آواز پہ دھیان نہ دینا اور آگے نکلنا. پھر W11 میں بیٹھنا یا 4K میں بیٹھنا نہیں, ویسے 4K میں اللہ کبھی دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے. مجھے بچپن کا بیٹھا ہوا یاد ہے, ایک صاحب کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی بیچاروں, اس وجہ سے نہیں ٹوٹی لیکن اس میں اس کا بھی دخل تھا. پھٹا بس میں بیٹھے کراچی کی, ان کی ریڑھ کی ہڈی میں پہلے سے ہی کوئی مسئلہ تھا. وہ بیچارے آرمی کے ریٹائر لیفٹیننٹ تھے, وہ ایک زبردست قسم کا کراچی کا کھڈا آیا جو کہ آتا رہتا ہے, پہلے بھی ان کی زندگی میں آیا لیکن کمر نے برداشت کیا. انہوں نے کہا جہاں اتنا برداشت کیا 2-4 کھڈے اور برداشت ہو جائیں گے. کراچی میں اچانک ایک اسپیڈ بریکر یا کھڈا آیا, بس اچھلی ہے اور پھٹے سے وہ بیچارے نیچے گرے. اس کے بعد کمر پکڑ کے بیٹھ گئے, اس کے بعد وہ دوبارہ اب تک نہیں اٹھے اور بیچاروں کا انتقال ہی ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو ایسے بہت سے لوگ جو کراچی میں جن کے انتقال ہوئے ہیں وہ بس والوں نے مارے ہیں, لیکن اس میں بس والوں کا قصور نہیں ہے, سڑکوں کا قصور ہے. اور سڑکوں کا قصور نہیں ہے, کس کا قصور ہے, گورنمنٹ کا قصور ہے. خیر, تو میں آپ کو بائی روڈ سفر بتاؤں گا تو میں کہوں گا یوں جاؤ, پھر یوں مڑو, پھر یہاں سے گولے گنڈے والا, پھر گنے کے جوس والا, پھر آگے وسیم بریانی والا, ادھر سے ٹرن مار کے صدر آ جائے, ایسا ہی ہوگا نا. لیکن اگر میں بائی ایئر بھیج رہا ہوں, پائلٹ میرے پاس آیا کہ میں نے بائی ایئر مکہ جانا ہے, کیسے جاؤں, اب میں بتا سکتا ہوں یہاں سے یوں مڑے گا, لیفٹ سائڈ پہ مسقط آئے گا, رائٹ سائڈ پہ ایران آئے گا, ایران سے نکلنا, وہ کہے گا بھائی کدھر نظر آئے گا مجھے اوپر سے, کیا خیال ہے بھائی. تو مکھی بائی روڈ نہیں جاتی, بائی ایئر جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں میں تجھے ٹریگنومیٹری کا علم سکھاؤں گا. مکھی شہد کی ایسے بہترین سفر کرتی ہے نا, لمبے لمبے, سورج کی کرنوں سے اور سائے سے اندازہ لگاتی ہے کہ جب میں چھتے سے نکلی تھی یہ سایہ یہاں تھا تو مجھے اس ڈائریکشن میں گئی تھی, اب یہ سایہ چینج ہو چکا ہے تو مجھے کس ڈائریکشن میں آنا. انتہائی پیچیدہ علم ہے جو اللہ نے مکھی کو سکھا دیا یہ علم. تبھی قرآن نے کہا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا, تیرے رب نے واپسی کے راستے مسخر کر دیے ہیں, تیرا رب تجھے وہ راستے بھولنے نہیں دے گا. انہی راستوں پہ چل کے واپس اسی چھتے میں جانا ہے جس چھتے سے نکلی تھی تو. اتنا بہترین نظام اللہ نے شہد کی مکھی کا بنایا, اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں اور ابھی تک پورا نہیں سمجھا گیا شہد کی مکھی کو. اللہ فرماتے ہیں اتنا ٹف کام میں نے اس کے ذمے لگایا, اس کا پھر پروڈکٹ کیا, اس سے کام کیا لے رہا ہوں, یخرج من بطونها شراب مختلف الوان,
ایسا مشروب اس کے پیٹ سے نکلتا ہے جس کے کلر کیا ہیں مختلف، کوئی سفید، کوئی بلیک، کوئی ریڈ. یہ تو اس کے اوپر کی کیفیت ہے. اور لذت وہ بھی اللہ نے نہیں بیان کی، کیونکہ وہ ہم جانتے ہیں. ایک چیز جو چھپی ہوئی تھی وہ اللہ نے بتا دی، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کی بیماریوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے.